नाजरीन आदाब, अजमेर टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी ही इबादत करते ही तुझसे ही मदद चाहते हैं। गुस्ताख रसूल यति नरसम्मा नंद के खिलाफ बेंगलुरु के भारती नगर पुलिस थाने में जमायत उलमा के तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी ने मीडिया को बताया, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के यति नरसिम्हानंद के तरफ से शान रिसालत में जो गुस्ताखी की गई है, उसके खिलाफ मुल्क भर में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जमायत उलमा की तरफ से मुहिम शुरू की गई है। रियासत के तमाम अजला में एफआईआर दर्ज करवाने का सिलसिला चलाया जाएगा। मुसलमानों शान रिसालत में गुस्ताखी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मज़ीद तस्वीरात के लिए स्क्रीन पर देखिए। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल्लाब्दीन रशादी, नायब सदर जमायत उलमा कर्नाटका, मुफ्ती शमशुद्दीन बिजली जनरल सेक्रेटरी और मुफ्ती मोहम्मद हुसैन मदनी और दीगर जिम्मेदार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। स्क्रीन पर देखिए उन्हीं की ज़बानी। इस वक्त जमीयत उलमा कर्नाटक के जिम्मेदारान, अरकान आमिला और मुख्तलिफ शोबों के नज़मा पर मुश्तमिल ये वफ़द यहाँ बैठा है और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख़याल किया गया। गुज़िश्ता चंद सालों से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जो निशाना बनाने की नापाक कोशिश पूरे मुल्क में जारी है मंसूबाबंद तरीक़े से, और मुसलमानों को इस हरबे के ज़रिए मुश्तइल करके सड़कों पर लाना और फिर उन पर कार्रवाइयाँ करना, बेजा जुल्म व ज़ियादती मुसलमानों पर करना, इन मंसूबों के तहत और कुछ सियासी मफादात के पेश नज़र ये सिलसिला जारी रखा गया है। और जहां इस सिलसिले में महकमे पुलिस को, जिनके ज़िम्मे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अमन में खलल डालने वालों को रोकने की जिम्मेदारी जिनकी है, उनकी जब तवज्जो दिलाई जाती है तो उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती, बात सुनने तैयार नहीं, कंप्लेंट लेने तैयार नहीं, एफआईआर करने तैयार नहीं। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ मुसलमानों के जज्बात मजरूह हैं और दूसरी तरफ जिनके जिम्मे अमन की बहाली और फितना व फसाद से हिफाजत जिनकी जिम्मेदारी है, वो लोग भी कोई तवज्जो नहीं देते। नतीजा ये होता है कि मुसलमान मजबूरन मुश्तइल होते हैं, हालात बेकाबू होने का अंदेशा रहता है। गुज़िश्ता कई सालों से हमारे अकाबिरीन की हिदायत पर हमारे उलमाए किराम अपने अपने इलाकों में नौजवानों को संभाले हुए हैं, लेकिन सब्र की भी एक इंतहा होती है। पैमाना कहीं ना कहीं जाके लबरेज होना है, बंद को कहीं ना कहीं टूटना है। हम हुकूमत को तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि भाई, आप अदल व इंसाफ के साथ कानून की जो कार्रवाइयां हैं वो बगैर किसी तफरीक के तमाम मुजरिमीन के साथ यकसा मामला करें। जो मुजरिम है उसके साथ उसके मजहब को, उसके सियासी असर और रसूख को देखे बगैर मुजरिम को मुजरिम की हैसियत देकर अगर उस पर कार्रवाई कर ली जाए फौरन, तो मुल्क में अमन बहाल रह सकता है और अदल व इंसाफ के तई यहाँ के बसने वालों का एतमाद मजबूत किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हमें देखने में नहीं मिल रहा है। अभी करीब में गाजियाबाद में जो मामला पेश आया, डासना मंदिर के जो महंत हैं उनके जरिए,
انہوں نے انتہا کر دی ہے گستاخی کی، ناقابل برداشت ہے یہ مسلمانوں کے لیے۔ بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کیا جائے تو ایک حد تک برداشت کیا جائے گا، نظر انداز کیا جائے گا، لیکن مذہب اسلام کو اگر نشانہ بنایا گیا تو یہ مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مسلمان ہر طرح کی قربانی دینے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے اور مذہبی شخصیات کے تقدس کی حفاظت کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تو یہ جو ڈاسنا مندر کے مہنت کی جانب سے جو بد زبانی ہوئی ہے اس پر بھی توجہ دلائی گئی، لیکن جو کاروائی ہوئی وہ بہت ہلکی پھلکی ہوئی ہے۔ الٹا اس مندر پر حملے کے نام پر کچھ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان پر ایف آئی آر کرنے میں پولیس بہت تیز ہے اور بہت جلد ان پر کارروائیاں ہو جاتی ہیں۔ جو اصل مجرم ہے اس کو بچانے اور چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو گزشتہ کل جماعتی مشورہ ہوا تھا اور کل جماعتی پریس کانفرنس ہوئی تھی، تمام تنظیموں کے ذمہ داران، مسالک کے ذمہ داران، مقتدی پیشوا حضرات کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ہر ضلع میں ہر جگہ اس کے خلاف ایف آئی آر کی جائے اور سی جے آئی کو میل کیا جائے۔ یہ دونوں سلسلے الحمدللہ پورے صوبے میں جاری و ساری ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں ایف آئی آر صوبے کے اندر ہوئی ہے اور سی جے آئی کو بھی میل بہت بڑی مقدار تعداد میں میل گیا ہے۔ یہاں اس وقت بنگلور شہر میں جمعیت علماء بنگلور کی طرف سے حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی مظاہری دامت برکاتہم، محتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ اور نائب صدر جمعیت علماء کرناٹک اور جمعیت علماء بنگلور کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب معدنی زیدہ مجدہم اور ضلع بنگلور کے سیکریٹری جناب تفہیم اللہ معروف صاحب، رکن عاملہ جناب رضوان بدر صاحب، ان حضرات نے ہمارے لائر صاحب کی معیت میں اور ان کی سرپرستی میں، کیا نام ہے، شعیب مدار صاحب کی سرپرستی میں بھارتی نگر پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کیا گیا ہے۔ ان دفعات کے ساتھ جن دفعات کے ساتھ ایف آئی آر کو ہم لوگ چاہتے تھے، جی ان دفعات کے ساتھ 152، 196، 197 اور 299، 302، 351، 351-2، 352، یہ دفعات کے تحت جو ہے یہاں باقاعدہ ایف آئی آر کیا گیا ہے بنگلور شہر میں، اور جمعیت علماء کی طرف سے مختلف اضلاع میں بھی ایف آئی آر کیا گیا ہے، اور سی جے آئی کو میل کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ یہاں کے کورٹ اور عدل و انصاف قائم کرنے کے جو مقامات ہیں جہاں سے انصاف کی امیدیں رکھی جاتی ہیں، وہ لوگ اور حکومتیں کیا کارروائیاں اس پر کرتے ہیں، اس کے انتظار میں ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ایسی کارروائی کی جائے کہ اس کے بعد کسی بھی مذہب کے، کسی بھی مذہبی شخصیت کے تعلق سے کسی کو زبان کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنے کی ضرورت پیش آئے۔ ایسی ٹھوس اور مضبوط کارروائی کی ہم امید رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء بنگلور کے طرف سے الحمدللہ ہم لوگ بھارتی نگر پولیس اسٹیشن ایس سی پی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے ایف آئی آر داخل کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اسے لیا اور ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے اور
اور ہمارے طریقۂ کار کو پسند کیا، تو میں پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دیے، اور اسی طریقے سے وہ پورے کرناٹک میں اسی طرح کام کریں گے، اسی طرح ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ امن کے ساتھ کام رہے گا۔ میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کر وہ جو ہے کام کریں، سکون کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ جوش میں آ کر ہوش نہ کھو دیں تو یہ بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ اور جمعیت علماء کرناٹک کی طرف سے چکمنگلور اور بنگلور میں ایف آئی آر ہوئی، 2 جگہ ہیں، اور کل چکبالاپور میں ہوں گا، کل چکبالاپور میں، اور منڈیا میں بھی کوشش کر رہی ہیں، میسور میں دے رہی ہیں انشاءاللہ جمعیت علماء کی طرف سے، اور دوسری جگہ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپٹمبر 20 میں یتی نرسنگانند نے جو بکواس کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم کے خلاف، اس کی وجہ سے جو ہمارے جماعت علماء کرناٹکا نے طے کیا ہے کہ ایف آئی آر کرنا ہے۔ اس لیے 9 تاریخ اکتوبر 2024 کو ہم نے بھارتیہ نگر پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی، اور بھارتیہ نیایا سنہتا 2020 کے تحت سیکشن 152، 196، 197، 259، 302، 351، 352 اور 353 کے تحت ایف آئی آر درج کیا گیا۔ خاص طور پہ جو 152 سیکشن ہے، اس کے اندر منیمم پنشمنٹ جو ہے 7 سال کی ہے، اور میکسیمم لائف امپریزنمنٹ ہے، کہ ہندوستان کے اندر بہت سے ایف آئی آر ہوئے، اس کے اندر 3 سال یا 1 سال سزا کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ خاص طور پہ جو بھارتی نگر میں ہم نے ایف آئی آر کیا ہے، اس کے اندر منیمم 7 سال اور میکسیمم لائف امپریزنمنٹ کا ایف آئی آر ہم نے درج کیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اے سی پی پلکیشی نگر، ڈی سی پی ایسٹ ڈویژن، اور جو بھی انسپیکٹر جو آئی او ہیں، ان کو جو کوآپریشن کیا اور سپورٹ کیے ہمیں ایف آئی آر درج کرنے کے اندر۔ اور میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے، اس کو جو بھی کرنا ہے آپ قانونی دائرے میں رہ کر کریں، تاکہ جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے کچھ ایسا نہ کریں جس سے خود مسلمانوں کا نقصان ہوئے۔